جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں طالب علم جتنا مرضی میں چھوٹا ہوں، لیکن کچھ ایسی چیزیں مجھ میں ہے تھی کہ جن میں مطلب میں جب بے شک میری پوزیشن تو کیا بے شک نارمل انداز میں پاس ہوتا تھا، لیکن 2-3 طلبیں مجھ میں ہوتی تھی۔ ایک طلب یہ کہ میں اساتذہ کی نافرمانی والے بچوں میں نہیں ہوتا تھا، ایک چیز۔ دوسری یہ کہ میں کبھی بھی اپنے ٹائم کو فضول ضائع نہیں کرتا تھا۔ طالب علمی دور میں بھی بے شک میں بیٹھ کے کھول کے قرآن سادہ پڑھتا ہے، بے شک میں قرآن کھول کے نا اس کے اوپر کچی پینسل سے لکھتا کہ چلے مجھے لکھنے کا جو ہے نا مطلب عادت رہے، تو یعنی چھٹی کے ٹائموں میں بھی۔ اور بے شک میں اپنے ادارے سے نکل جاتا، لاہور میں زیادہ میرا وقت گزرا، میں کسی بھی طرف کو منہ کرتا، اور جب یہ ہمارا عصر سے مغرب چھٹی ہوتی تو میں ایک طرف کو چہرہ کر لیتا اور چلتا رہتا، ذکر کرتا رہتا، سیر بھی ہوتی رہتی، تو مغرب کے قریب واپس لوٹتا جو میری کھیل ہوتی تھی۔ یعنی یہ میری کھیل تھی کہ میں نکلتا اور جس طرف کو آج دائیں طرف کل بائیں طرف، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، جس طرف مجھے گلی مل گئی میں اس میں چلتا رہتا، ذکر کرتا رہتا، واپس آنے تک آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، سوا گھنٹہ وہ میرا ذکر میں گزر جاتا، استغفار میں گزر جاتا۔ یہ مطلب طالب علمی دور میں بھی اس طرح کی خوبیاں ہیں تھی۔ پھر ایک موقع ایسا آیا، عطا الرحمن ثاقب شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جال بچھا دیا قرآن فہمی کا ملک میں۔ اس وقت جب ان کو تھوڑا سا موقع ملا تو ان کی پہلے دفعہ کا جو پاکستان میں وہ آئے مدینہ یونیورسٹی سے، بڑے خلوص والے لوگ تھے، تو انہوں نے جو پاکستان میں پہلا مطلب رکھا نا قرآن فہمی کلاس کا، تحصیل القرآن سے آسان قرآن تحریک کے معاملے، تو وہ ہمارے حفظ کے ادارے میں جامعہ مظاہر العلوم آر اے بازار اور دیوبندیوں کا یہ ادارہ تھا جس میں نے حفظ کیا، اور میں اس وقت حفظ کی کلاس کا طالب علم تھا۔ جیسے ہماری کلاسیں لگتی ہیں نا، قرآن فہمی کی کلاس ہو گئی، ہفت روزہ کلاس ہو گئی، ایسے وہاں پہ بڑے نمازیوں کے لیے کلاس لگتی، بچے سارے حفظ کے اٹھ کے کلاسوں میں چلے جاتے، اور وہ ہمارے کھانے کا ٹائم تھا۔ یعنی وہ ٹائم جب وہ کلاس لگتی تھی نا مغرب سے عشاء کے درمیان، یعنی مغرب کے بعد کوئی 20 منٹ کی آدھے گھنٹے کی کلاس لگتی تھی، تو مغرب کے بعد ہمارے کھانے کا ٹائم تھا۔ میں اس کلاس میں شامل ہوتا، چاہے جائے کہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا، گرامر اس میں بتائی جاتی، اور میں حفظ کا طالب علم، مجھے کیا پتا، حفظ میں تو رٹے لگتے ہیں۔ تو میں اس وقت اپنے ساتھیوں کو کہتا کہ آپ نا میرا کھانا بچا کے رکھ لینا، میں نے یہ کلاس پڑھنی ہے۔ بے شک کلاس کے آخر میں مجھے ایک سوال بھی نہ آتا، ان کی جاذبیت تھی، ان میں اللہ نے حسن رکھا ہوا تھا۔ ہارون گیلانی صاحب تھے، یعنی یہ اصل شروع کرائی تھی کلاس عطا الرحمن ثاقب شہید نے، لیکن جو ہمیں پڑھانے آتے تھے استاد محترم۔ تو اس طرح کا کسی کو اخلاق مل جائے تو میں اب بھی زندگی میں اپنے اساتذہ میں سے، حالانکہ میں نے حفظ کے دوران جب مجھے نہیں پتا استاد کیا ہوتے ہیں صحیح، تو اس وقت ان کا چہرہ آج بھی میرے ذہن میں ہے، مولانا ہارون گیلانی صاحب کا۔ ہم اس وقت کہاں تعارف کر سکتے تھے، وہ بڑے لوگ، پتہ نہیں کیا۔ میں زندگی میں بڑا رشک کرتا رہا کہ مجھے نہیں پتا وہ دنیا میں ہے نہیں ہے، کہ یا اللہ کبھی زندگی میں میری ہارون گیلانی صاحب سے ملاقات ہو۔ وہ ہارون گیلانی صاحب جو ہے نا مطلب اتنے بااخلاق، اتنے باروب، اتنے باعمل کہ ان کی باتیں نا مطلب اس وقت جب مجھے سمجھ کچھ نہیں تب بھی میرے دل میں ان کا اخلاق، ان کا انداز اتر رہا تھا۔ تو شاید یہ اسی کی برکت ہے کہ اس وقت میں نے ٹائم دیا، اپنا کھانا چھوڑ دیتا، اور ہم کھانا پتہ کا 2 ٹائم کھانا ہوتا تھا، یعنی ادھر سے 7-8 بجے کھانا کھایا ہوا ہے، مغرب کے بعد کھانا ملنا ہے، بھوک کا اندازہ آپ کر لیں، اور ایک طرف قرآن ہے کہ کلاس لگی ہوئی ہے، کوئی دعوت نہیں کسی کی۔ فرد واحد میں تھا جامعہ میں ایک بچہ جو اس کلاس میں بیٹھتا تھا، چھوٹی عمر تھی، مطلب آپ کہہ لیں 13-14 سال عمر ہوگی، تو میں اس کلاس میں بیٹھتا تھا، اور فرد واحد پورے جامعہ میں یہ حافظ راشد تھا، وہ بندہ جس کو ڈبل سند ملی تھی، ایک حفظ کی اور دوسری فہم القرآن کی، آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں اس کو اعزازی طور پہ بڑی ممتاز انداز میں رکھا ہوا ہے کہ یہ وہ سند ہے کہ ایک طرف کھانا ہوتا تھا اور ایک طرف قرآن کی کلاس ہوتی تھی، میں کھانا چھوڑ کے کلاس میں جاتا تھا، بعد میں ٹھنڈا کھانا کھاتا تھا۔ یہ قرآن کی اس قربانی کا صلہ ہے کہ آج ہم لوگوں کو سنا رہے ہیں۔